لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام تحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وحموا باخراج الرسول وهم بدعوکم اول مرۃ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین. عزیزان گرامی، محترم اور معزز سامعین و ناظرین، ہمارا یہ پروگرام تفسیر برات کا آج 9واں جلسہ ہے اور 9ویں نشست ہے، اور گزشتہ آیتوں سے اور اب تک جو آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے آئے وہ یہاں پر پہنچے تھے کہ اگر کوئی جھوٹی قسم کھائے تو اے میرے حبیب، جھوٹی قسم کھانے کے بعد اگر وہ قسم توڑ دے اور آپ کے دین کا مذاق اڑائے تو ان کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو جائیے، ان کے مقابلے میں اسٹینڈ لیجئے، اس لیے کہ ان کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اگر آپ اسٹینڈ نہیں لیں گے تو آج یہ بات کہہ رہے ہیں، کچھ کل اور کچھ بات کہیں گے، اور اگر اسٹینڈ لیں گے تو اب اس کے بعد شاید وہ وہیں پر اپنی بات آگے نہ کر سکیں. اب جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی، کہ دیکھیے جہاد کا ایک مقصد ہے. ویسے بھی خداوند عالم نے دنیا میں جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ بغیر مقصد پیدا ہی نہیں کی. اچھا، بغیر مقصد وہ پیدا کرتا ہے جس کے پاس حکمت نہ ہو، جس کے پاس وزڈم نہ ہو. جو خالق وزڈم ہے، جو خالق عقل ہے، جو حکیم کل ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر مقصد کے کوئی چیز پیدا کرے؟ اسی لیے اس آیے کریمہ میں جو آج پڑھ رہے ہیں اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ جنگ کا مقصد کیا ہے، جنگ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو اللہ کا پیارا رسول کہتا ہے اللہ تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم. اے میرا حبیب، ایک تو آپ ان سے اس لیے جنگ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے آپ سے عہد و پیمان توڑ دیا اور آپ کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا. دوسری وجہ جہاد کرنے کی یہ ہے کہ وَحَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، وہ مدینے سے رسول اللہ کو باہر نکالنا چاہتے، وہ ان کا رسول اللہ کا گھر بار ان سے چھڑانا چاہتے ہیں. انہوں نے دشمنوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس شہر سے رسول اللہ کو باہر نکال لیا جائے.
اور تیسری وجہ قرآن بتایا وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ، جنگ کی شروعات انہوں نے کی ہے۔ تو آپ دیکھیے جنگ کی شروعات انہوں نے کی، دشمنوں سے ہاتھ انہوں نے ملا لیا، اور رسول اللہ کو ان کے شہر سے بدر وہ لوگ کرنا چاہتے۔ اب یہ مقصد بتانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے اب آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، آپ کو ان سے اب جو ہے مقابلہ کرنا پڑے گا، یہ بغیر مقابلے کے اپنی اس ہٹ درمی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتا تخشونہم، اے میرے حبیب کیا مسلمان ان کافروں سے ڈرتے ہیں؟ کیا یہ مشرکین سے ڈرتے ہیں؟ اور اگر ڈرتے ہیں تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے ایک مومن کو، اتخشونہم، کیا آپ ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، جبکہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ اللہ حقدار ہے اس بات کے لیے کہ آپ اس کے حکم کو نہیں مانیں گے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ دنیا کی سختی کے مقابل میں اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، یہ سختی سے آپ نہ ڈریے، اس پریشانی، دیکھیں جنگ جہاں بھی ہوتی ہے وہاں پریشانی آتی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، تکلیف تو آتی ہے، درد تو ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ درد برداشت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ درد برداشت نہیں کریں گے تو آگے جو مشکلات پیدا ہونے والی ہیں وہ اس سے زیادہ سخت ہوگی، اس سے زیادہ دردناک ہوگی۔ تو ہر عاقل کہتا ہے کہ چھوٹا درد برداشت کرنا آسان ہے بڑے درد کے مقابل میں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب، اگر آپ نے آج ان سے جو ہے جہاد نہیں کیا تو آپ جان لیجئے یہ اور مشکلات آپ کے لیے کھڑی کریں، تو بہتر ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، آپ یہ مسلمان اللہ سے ڈریں۔ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مومنین، اگر آپ مومن ہیں۔ دیکھیے کئی موضوع یہاں پر بات جو کرنے کے لائق ہے، میں ایک خالی اشارہ کرتا ہوں۔ پہلی بات تو آج ساری دنیا میں رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہم صلی علی محمد ہمارے کسی بھی امام نے جنگ کی ابتدا نہیں کی۔ اب دیکھیو، اب یہ اسے کیا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں کا پروپیگنڈا کتنا ہے کہ مسلمانوں کو اور مومن کا نام لیتے ہیں تو جہاد 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 کر کے اب وہ کیا کرتے ہیں، جہاد چڑ کا لفظ بنا لیا۔ یہ جو ہے لفظ وہ بنا لیا ہے جس سے انسان جو ہے خالی تانا مارنے کے لیے لفظ جہاد کافی ہے آج، جبکہ جہاد تو ایک خوبصورت چیز ہے، جہاد تو ایک اچھی چیز ہے، اس لیے کہ جہاد انسان اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے تو یہ کوئی خراب چیز ہے؟ انسان کو تو ہمیشہ اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے۔ تو جہاد ہمارے اماموں نے تو کسی ایک نے بھی شروعات کی ہی نہیں۔ مولا علی نے جو 3 جنگیں لڑی ہے، کوئی ایک امام نے خود شروع نہیں کی۔ اب دیکھیے لشکر جمل میں لے کر کون گئے؟ کون آیا تھا؟ بصرہ کون جا کے علی علیہ السلام کے خلاف لشکر جمع گئے؟ دشمن۔ صفین میں کون آیا؟ دشمن آیا۔ نہروان میں کون لوگ علی علیہ السلام کے لوگوں کو، شیعوں کو قتل کر رہے تھے جبکہ کوئی ان کا گناہ نہیں تھا؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہی لوگ تھے۔ تو یہ تو سراسر الزام ہے کہ اسلام جنگ کا حامل، اسلام کبھی بھی جنگ کا حامل نہیں، اسلام تو صلح و آشتی کا حامل ہے۔ لیکن یہ بھی بات مسلم ہے ساری دنیا کے عاقلوں کے نزدیک، آپ کے گھر پہ کوئی حملہ کرے، آپ کہیں ہم صلح پسند ہیں اس لیے آپ حملہ کر لیجئے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے گھر پہ کوئی حملہ کرے گا، آج دنیا کے ہر ملک کا قانون ہے، ہمارے وطن پہ کوئی حملہ کرے تو کہیں گے ہم تو صلح پسند لوگ ہیں، آپ آ جائیے ہمارے گھر میں، یہ نہیں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دفاعی جنگ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ دشمن آپ کے اتنے سخت ہیں کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ نرمی دکھائی تو یہ آپ کا جینا دوبر کر دیں گے۔ اسی لیے
ضروری ہے کہ آپ یہ دشمن جنہوں نے ہاتھ ملا لیا دشمنوں سے، جنہوں نے بیعت توڑ دی ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کو پامال کیا ہے، جنہوں نے جنگ کی ابتدا کی ہے، اے میرے حبیب آپ ان سے جہاد کیجیے، آپ ان سے جہاد کیجیے۔ اور پھر آپ دیکھیے یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہدف جو ہے، مقصد جو ہے ہمیشہ مقدس ہونا چاہیے، کبھی بھی مقصد جو ہے غیر مقدس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اسی لیے ہولی مقصد کے تحت ہی جنگ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جنگ ہمیشہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہونا چاہیے، کبھی بھی ایفنس کرنے کے لیے جنگ نہیں ہونا چاہیے۔ خوب، پھر تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ کبھی دو جنگوں کا مقابلہ کیجیے، ایک وہ جنگ جو اللہ، ٹھیک ہے، وہ جنگ جو خداوند عالم نے دوزخ اور جہنم اور دنیا کے مقابل میں چڑھی، آپ اس کو ٹیلی کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہنم میں جانے سے تو بہتر ہے کہ آپ اس دنیا کی سختی اٹھا لیجیے۔ پھر ایک مومن واقعی وہ ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ دیکھیے حقیقی مالک جو ہے ہمارا کون ہے؟ حقیقی مالک ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تدبیر آپ چھوڑ دیجیے، آپ اپنی عقل استعمال کرنا چھوڑیے۔ اللہ ہمارا مالک و مختار ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن آپ کو عقل دیا ہے تو آپ کو اپنی عقل بھی استعمال کرتے رہنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہا قاتلہم اللہ، آپ ان سے جہاد کیجئے، آپ کی طاقت کم ہوئی تو اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں یہ جو اہم مقصد کے لیے، مقدس مقصد کے لیے جنگ کریں گے، اللہ آپ کی نصرت کرے گا، اللہ کی مدد ہوگی۔ آج ہم تاریخ اسلام میں جب یہ پڑھتے ہیں تو پہلی جنگ جو مکے کے لوگ آئے مدینے کے قریب بدر میں لڑنے کے لیے، اللہ کا رسول ایک دن پہلے اپنے ساتھیوں میں سے کچھ کو لے کر گیا، کچھ لوگ کو لے کر گئے، فرمایا یہاں ان کا لشکر ہوگا، یہاں میرا لشکر ہوگا، یہاں فلاں کو قتل کرے گی ہماری فوج، فلاں کو مارے گی، اور یہاں سے وہ لوگ فرار کریں گے۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کل ہونے والی آج ہی آپ نقشہ بتا رہے ہیں؟ فرمایا اگر کتاب ہے تو نوٹ کر لو، جو کہہ رہا ہوں وہ 100% ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ خدا کی جنگ ہے، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، یہ اللہ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے دین سے لڑنے کے لیے آئے، اور جو اللہ سے لڑنے کے لیے آئے گا وہ کبھی جیت سکتا ہے کیا؟ اللہ سے کوئی لڑ کر جیت نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ اس آیت میں کہتا ہے قاتلہم، قاتلوہم، اے میرے حبیب ان سے جہاد کیجئے، یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم، اللہ آپ کے ہاتھوں انہیں ذلیل بھی کرے گا اور انہیں پنشمنٹ بھی دے گا۔ یعنی جب مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، جب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو یہی نہیں کہ دشمن کو سرنڈر ہونا ہوگا، دشمن کو ہارنا ہوگا، بلکہ ان کی مورالٹی جو ہے، ان کی نفسیات بھی ٹوٹ جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں پہلی جنگ کے بعد جب لوگوں نے پوچھا کہ اما تم تو 3000 تھے، تمہارے پاس گھوڑے بھی تھے، تمہارے پاس تلوار بھی تھی، تمہارے پاس فوجی بھی تھے، اور ادھر 300 مسلمان تھے جن کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ ہی گھوڑے تھے، نہ ہی جنگی سامان تھا، پھر ہار کیوں گئے؟ تو عجب جملہ وہی کافر کہتے تھے، وہ کہتے تھے خدا کی قسم ہم نے فرشتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایسوں کو دیکھا، فرشتوں کو جن کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ آپ کی مدد کے لیے آ جائے گا، اسی لیے آج جو یہ فارمولہ ہے نا، آپ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے وجود میں پیدا کرو۔ میرا کام، آپ کا کام یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی معرفت جب اپنے اندر اضافہ کریں گے تو خوف خدا اضافہ ہوگا،
اور جب خوف خدا اضافہ ہوگا تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارا کام مجھ سے ڈرنا ہے، میں تم سے ساری دنیا کو ڈرا دوں گا۔ آپ ورنہ سوچئے ایک طرف ساری دنیا کے لوگ ہوں اور دوسری طرف 300 بیچارے مسلمان ہوں، کیسے جیت سکتے ہیں؟ لیکن جب اللہ کسی کی مدد کرتا ہے تو یقیناً اس کو اللہ کامیابی بناتا ہے۔ اسی لیے آیا ہے اے میرے حبیب آپ جہاد شروع تو کرے، مدد ہماری ہوگی، فرشتے ہمارے لڑنے کے لیے، اور یہی نہیں آپ کا رعب ان کے دلوں میں بٹھائیں گے، ان کو ذلیل اور رسوا کریں گے۔ ایک چیز اور جو یہاں سے سمجھ میں آتی ہے اسی آیت سے، آپ بھی اس بارے میں سوچئے گا کہ دنیا میں اللہ کا عذاب کئی طرح کا ہے۔ کبھی یہ ہے کہ اللہ جو ہے آسمان سے پتھر برسا دے، کبھی یہ ہے کہ یہ جو ہے لال اور پیلی آندھیاں چلا دے، کبھی یہ ہے کہ زمین کو پلٹ دے، لیکن وہیں اللہ کہتا ہے اس آیت میں کہتا ہے کبھی میں کیا کرتا ہوں تمہارے ہاتھ سے ان کو پنشمنٹ کرتا ہوں۔ یعنی بہت سارے کام اللہ انہی انسانوں سے کروا دے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں، بڑی عجیب حدیث ہے وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ اپنے دین کا سپورٹ ضروری نہیں کہ مومن سے کرا، کبھی کبھی اپنے دین کا سپورٹ کافروں سے بھی کراتا ہے، مشرکین سے بھی کراتا ہے۔ اور یہی تو دیکھیے خوبصورتی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں انہی کو کھڑا کر دیتا ہے کہ اللہ کے دین کی تائید کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا مکر جو ہے، اللہ کا پلان کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے اس کو کہاں سے کرے گا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک جملہ بڑا نازک اور لطیف ہے، دنیا کو پلان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیسے جاؤں، اللہ کے سامنے کیسے کا سوال ہی نہیں ہوتا، جب چاہے جیسے چاہے وہ کیسے کو تیسا بنا دے، یہ ہے اللہ کی طاقت۔ تو اللہ کہتا ہے قاتلوہم، ان سے جہاد کیجئے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ آپ کے ہاتھوں سے انہیں پنشمنٹ کرے گا، ان کو ذلیل کرے گا، وینصرکم علیہم، اور ان پر آپ کو کامیابی عطا کرے۔ ایک یہ دیکھیے آپ، یہ بھی عجیب ہے، یہ ایک اللہ کے رسول کا معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ 300 جنگیں لڑی، کتنی؟ 300، کسی ایک میں ہار کا سامنا نہیں ہو۔ دنیا میں آپ جتنے بھی آپ تاریخ پڑھ لیجئے، جو بادشاہ ہیں جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا ہے، اسی ہندوستان میں جب انگریز آئے تو کتنی جگہ پر ان کو ذلیل ہو کر بھاگنا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قوم، ہمارے وطن کے لوگوں نے ان کے سامنے ڈٹ گئے۔ ٹیپو سلطان کو دیکھ لیجیے، اس سے ان کو ہرایا یا نہیں ہرایا؟ ٹھیک ہے، بہت سارے ہندوستان کی جگہ پہ ان کو ذلیل ہونا پڑا، ہارے وہ، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ سازش کر کے اس کو دوبارہ انہوں نے حاصل کیا۔ لیکن یہ جو قرآن ہے نا، اللہ جو کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ ایک بار کھڑے ہوئیے، حق کا ساتھ اللہ دے۔ 300 جنگوں میں سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کو رسول کو کیا ہے شرمندہ ہونا پڑے، ہار جائیں گے، نہیں، اللہ کا رسول کبھی ہار نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جس کے ساتھ ہو، اس کے بعد وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اے اللہ کے رسول اس جہاد سے کیا کریں گے؟ مومنین کے دلوں کو ٹھنڈک فراہم کریں گے، مومنین کو آرام فراہم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دشمن طاقتور ہوگا تو آپ اور مومن کو کیا ہے؟ بے چینی میں گزارنا پڑے گا، روز ایک دھمکی ملے گی۔ آج ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں، جب ہم ایران کو دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو اگر کمزور ہوتا روز اس کو دھمکی دیتے تھے، روز ڈراتے تھے ایسا کر دیں گے، لیکن جس کو اللہ کے ساتھ ہے، جو اللہ کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے، وہ کیا ہو دھیرے دھیرے یہ طاقت حاصل کر لی کہ اب ڈرانے سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے۔ یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تیار رہو جہاد کے لیے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیز کہ اللہ ان کی مدد کر رہا ہے، اور کیسے کر رہا ہے۔
یہ ایک چیز ہے. اور کسی سے قرآن کی ایک آیت بار بار آپ سنتے ہیں، اور اس ماحول میں تو ضرور آپ سن لیجئے. قرآن میں بہت ساری جگہوں پر سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 میں یہ ارشاد ہوتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. اے میرے حبیب، ہمیشہ اللہ کا قانون یہ ہے تکلیف کے بعد آپ کے لیے آسانی فراہم کرے. آج ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں، ہمارے ممبئی میں، ہندوستان میں ہر آدمی خوف کی حالت میں گزرا ہے. اللہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، یہ حالات ختم ہوں گے اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. ایسا نہیں کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوں، تمہارے لیے یہ درد کا ماحول ختم ہونے والا ہے، یہ بیماری ختم ہونے والی ہے، صحت آنے والی ہے. روزی کے لیے پریشان نہ ہو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ اسی سورہ انشراح میں آپ دیکھیے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا. جب آندھی آتی ہے، جب طوفان آتا ہے تو آندھی گزر جاتی ہے اور سناٹا آ جاتا ہے. اسی لیے طوفان گزر جاتا ہے اور انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ پرسکون بن جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمارا دنیا میں قانون ہے کہ تکلیف کے بعد آسانی آنا ضروری ہے. جہاد جب بھی چاہے اپنے وجود سے آپ جہاد کریں، یا سوسائٹی کی کسی بیماری سے لڑیں، یا دشمنوں کے خلاف لڑیں، ان تینوں میں سختیاں ہیں، لیکن ان سختیوں کے بعد کیا ہے؟ ایک پرسکون حالات بھی ہے، ایک آسانی بھی ہے، ایک جو ہے راحت بھی ہے، ایک خوشی بھی ہے. تو کبھی بھی ایک اللہ کا پیغام یہ بھی ہے اس آیت سے، کبھی بھی مشکلات سے نہ گھبرانا، کیونکہ ہر مشکل کو ختم ہونا. آج ہم یہی جملہ غیبت کے زمانے میں مومنین سے کہیں گے کہ آپ غیبت کا زمانہ جھیل جائیں گے. ایک دن آنے والا ہے جب ہمارا مولا غیبت کی پتلیوں سے نکلے گا اور وہ ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. آج اگر مومن کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے، آپ گھبرائیے نہیں، ایک دن آنے والا ہے جب مومن کو عزت ملے گی. آج اگر کوئی ان کی ویلیوز کا قائل نہیں ہے، آپ گھبرائیے نہیں، ایک دن آئے گا جب ان کی ویلیوز کو ماننا ہوگا. آپ گھبرائیے نہیں کہ آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس میں کوئی کھوٹ ہے، نہیں، ایک دن آئے گا یہی مذہب کا بول بالا ہوگا. تو یہ جو چیز ہے، اس آیت سے پیغام یہ ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں کبھی، آپ اپنے ایمان کو مضبوطی سے سنبھالے رکھیے. یہی وجہ ہے جب بھی مشکلات آئی، ائمہ کیا کہتے تھے دیکھو تمہارے لیے جو مشکل آیا ہے تو تمہارے لیے تو بہت سارے حل موجود ہیں. ایک حل یہی ہے کہ تمہارا امام موجود ہے، تمہارا خدا ہمیشہ سننے کے لیے تیار ہے. تو جب بھی کسی مشکل میں آؤ تو تمہارے لیے کیا آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، دعا کرو، مناجات کرو، استغفار کرو، فریاد کرو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے. آج یہی چیز ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے تو ہمارے پاس ایک آسان طریقہ ہے، ہم زیارت عاشورہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کریں. اس لیے کہ زیارت عاشورہ میں وباؤں سے لڑنے کے لیے طاقت پائی جاتی ہے. تو یہ ہے اللہ کا قانون، یہ ہے ہمیں اللہ راستہ دکھاتا ہے کہ جب اس طرح کے حالات سے گزرو تو تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا دامن، اللہ کے ہاتھ کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، کبھی بھی اللہ کی رسی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو. عزیزان گرامی، یہ دو میسج تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور یہ جملہ کہنے کے بعد آپ کے سامنے کہتا ہوں یذہب غیظ قلوبہم، اے انسانوں تمہارے دلوں میں جو بغض ہے وہ باہر نکال دو. اس لیے کہ بغض وہ رکھتا ہے جن میں کمیاں پائی جاتی ہیں، جو کمال سے دور ہوں. لیکن بغض اس میں نہیں پایا جاتا جس کے پاس کمال ہی کمال ہو، جس کے پاس راستہ ہی راستہ ہو. تو اللہ کہتا ہے
کہ وَيَذْهَبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، تمہارے دلوں کو ٹھنڈک ملے گی، یہ دشمنوں سے لڑو گے تمہارے دل کو سکون ملے گا، اور کیا ہوگا؟ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ انہی کافروں میں سے جس کے لیے چاہے گا دروازے توبہ کھول دیں گے۔ اس کا مطلب آپ دیکھیے، اللہ یہ سب کہنے کے باوجود کہتا ہے یہ کافر ایسا نہیں کہ امید چھوڑ دیجئے، اے میرے حبیب ان سے جہاد کیجئے، ممکن ہے اللہ ان کے لیے توبہ کا راستہ کھول دے، اور یہ بغیر کسی جنگ و جدل کے اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور سب سے زیادہ کیا ہے؟ حکمت رکھنے والا۔ یعنی آپ یہ نہ سوچئے کہ بھائی اس کام سے نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کون سی چیز کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ ہم بزنس کرتے ہیں کسی اور مقصد کے لیے اور نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے، سوچتے ہیں ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں سب نقصان ہوتا ہے۔ پڑھائی کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں کہ ہم اس سے جو ہے ترقی کریں گے، وہی علم ہمیں برباد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس چیز کا کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے ہم جب کوئی کام شروع کریں تو اللہ سے توسل کیے بغیر، اللہ سے مدد مانگے بغیر وہ کام نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے اس کو انجام تک پہنچانا صرف اللہ کے لیے ممکن ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ ایک مثال دیکھ لیجئے، ذلیل ترین قومیں جو ہے، مثلا آج سعودیہ کو دیکھ لیجئے، وہ کہتے تھے 5 دن میں یمن فتح کر لیں گے۔ آج کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم آئے تو ہو اپنی نیت سے، لیکن ہم نے پلان بنایا کہ تمہیں ذلیل کر کے وہاں سے باہر نکالیں۔ نتیجہ ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، بڑی آسانی سے دیکھ رہے ہیں۔ جس کو مٹا دینا چاہتے تھے وہ عزت سے کھڑے ہیں، اور جو عزت سے کھڑے تھے وہ ذلت میں آ گئے۔ یہ ہے اللہ کا کام۔ اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں کہ جب میرے ارادے سے، میرے مقصد کے کوئی کام شروع کرو گے تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ عزیزان گرامی، اس کے لیے ایک مثال آپ دیکھ لیجئے کہ میں مقتل کا یہ جملہ کبھی نہیں بھولتا ہوں۔ جب امام حسین کربلا میں بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے آئے نا، جب امام سجاد سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو جہاں ایک بڑا دردناک منظر تھا، بالکل تھا۔ پہلے دوسری بات نقل کرتا ہوں، پھر امام نے وہ بیویاں جو تڑپ رہی تھیں، جو رو رہی تھیں، جو ماتم کر رہی تھیں، ایک بار ان کو مخاطب کر کے فرمایا، بڑا عجب جملہ فرمایا، کہتے اے سیدانیوں سنو، اے میری زینب، اے میری پیاری زینب سنو، میری شہادت کے بعد تمہارے خیمے جلا دیے جائیں، میری شہادت کے بعد تمہارے سروں سے پردے چھین لیے جائیں، میری شہادت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، لیکن یاد رکھو اے میری بہن، ادھر خیمے جلے، ادھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور تمہیں کامیاب بنائے گا، تمہارے دشمنوں کو ذلیل کرے گا۔ آج آپ دیکھیے، ہم نے امام حسین کے یہ جملے کو اپنی 100% ہوتے ہوئے دیکھا۔ کربلا کے بعد جب کوفے میں یہ اسیروں کا مجمع لگا گیا ہے تو لوگ سوچتے تھے کہ اپنی جنگ فتح کے نعرے بجائیں گے، لیکن بی بی زینب نے کوفے کو ان کے لیے ماتم کدہ بنا دیا، اور آج وہ تاریخی جملہ بی بی کا ہے کہ تم ہمارے اسیر کر کے رو رہے ہو، اگر تم موقع پہ کھڑے ہوتے، تم نے دعوت دیا تھا ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج یہ حال نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ارباب اعضاء، رخصتی کا موقع کتنا دردناک تھا کہ میں نے جب یہ مقتل میں سنا، مقتل میں پڑھا، ادھر امام خیمے میں آئے آخری رخصت کے لیے، تو بی بی زینب نے دونوں باہیں پھیلایا، امام سے جا کر لپٹ گئی، کہا بھیا میں آپ کو مقتل میں نہیں جانے دوں گی، اے بھیا میں کیوں کر مقتل میں جانے دوں گی، صبح سے جو جاتا تھا اس امید میں زینب زندہ تھی کہ میرا بھیا محفوظ ہے، علی اکبر مارا گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی
کہ میرا بھائی زندہ ہے۔ قاسم کے لاشوں کے پامال ٹکڑے اٹھائے لائے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کیوں مجھے درد تھا، غم تھا، لیکن مجھے یہ امید تھی میرا بھیا موجود ہے۔ میرا 36 سالہ بھائی دریائے فرات کے کنارے جا کے سو گیا، لیکن یہ ڈھارس مجھے تھی کہ میرا بھیا موجود ہے۔ اے بھائی اب کوئی موجود نہیں ہے اور آپ جا رہے ہیں، زینب آپ کو جانے نہ دے گی۔ ارباب اعضاء، زینب کا یہ منظر، زینب کی یہ فریاد، بی بی کا یہ مرثیہ امام نے سنا تو ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کیا، اے اللہ میری زینب کو اس سے سخت منزلوں سے گزرنا ہے، اے اللہ میری زینب کو قافلہ سالاری کرنا ہے، میری زینب کو طاقت دے دے کہ ان مصائب کو برداشت کر سکے۔ حسین کی دعا قبول ہوئی۔ ایک بار بی بی نے باہوں سے اپنے آپ کو الگ کیا، کہا بھیا جاؤ، تمہیں اللہ کی راہ میں خدا حافظ کہتی ہوں۔ حسین باہر نکلنا چاہتے تھے، ایک بار بہن دوڑ کر آئی، بھیا ذرا آہستہ آہستہ۔ پوچھا بہن اب تو تم نے رخصت کر دیا تھا؟ کہا بھیا ارے اماں نے وصیت کی تھی جب میرا حسین آخری وقت میں رخصت کے لیے آئے تو اس کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ یہ سننا تھا۔ امام نے فرمایا بہن ذرا اپنے شانے سے ردا ہٹاؤ۔ اب جب ردا ہٹائی حسین نے بوسہ لینا شروع کیا۔ کہا بھیا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا بہن ارے میرے بابا نے کہا تھا حسین تمہاری شہادت کے بعد اسی بازوؤں میں رسی باندھی جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اولا کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے ظہور کے لیے زمین کو آمادہ فرما۔ ہم سب کو اے اللہ اہل بیت کے دوستاروں میں قرار فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔